ہمیں یہ کہا گیا, اس لڑکے نے یہ کہا کہ ابورشن کے لیے, مطلب ابورشن میں اس کی بلیڈنگ زیادہ ہو گئی ہے. جب فورینزک والے آئے ہیں, انویسٹیگیشن شروع ہوئی, تو فورینزک کی ٹیم نے آپ کو کیا باتیں بتائی ہیں؟ انہوں نے ہمیں تب یہی کہا تھا کہ ڈکلیئر ہے تو یہ ریپ ہی ہے اور ایک بندے کا کام نہیں ہے یہ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे. ڈیجیٹل پاکستان سے برہان کا سلام. ناظرین, محبت کا انجام زیادہ تر خوفناک ہی ہوتا ہے, اور میں آج آپ کو ایک ایسی ہی داستان سنانے والا ہوں. یوحنا آباد کا ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے اعجاز. اعجاز اپنی محبت رابعہ کو پہلے ٹریپ کرتا ہے, پھر اسے جسمانی تشدد کا نشانہ بناتا ہے, زنا کرتا ہے, اور اس کے بعد اس لڑکی کو قتل کر دیتا ہے. اور ڈرامہ یہ رچایا جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے اندر وہ جو لڑکی ہے وہ وفات پا گئی ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے کہ ریالٹی کے اندر ہوا کیا ہے, کیسے اعجاز نے رابعہ کو اور اس کے گھر والوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی, اور اس کے بعد اعجاز کی فیملی کی جانب سے کیا رویہ اختیار کیا گیا, تو یقین جانیں آپ بھی خون کے آنسو روئیں گے, اور وہ تمام لوگ جو محبت کرتے ہیں اور اس کو توڑ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی ضرور شرمندہ ہوں گے. ہمارے ساتھ رابعہ کی کزن موجود ہیں, ان کی پھپھو موجود ہیں, ان کے دیگر اہل خانہ بھی موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور اس افسوسناک واقعے کے جو حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ ہوا کیا تھا, کس دن کی بات ہے, کتنے بجے رابعہ گھر سے گئیں, اور آخری اطلاع کیا تھی؟ رابعہ تقریباً گھر سے کوئی 9:45 کے قریب گئی ہے, اور رات کو تقریباً 10:15 ساڑھے 10 بجے چاچو کو فون آیا ہے کہ اس کی طبیعت کافی خراب ہے تو جنرل ہاسپٹل آ جائیں. تو جب یہ لوگ وہاں گئے ہیں تو اس کی ڈیڈ باڈی باہر پڑی ہوئی تھی, اور مطلب ان کو کوئی چیز نہیں دی گئی, کچھ نہیں ان کو, مطلب نہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیا گیا نہ کچھ بھی. اور کہتے ہیں کہ مطلب اندر بھی نہیں تھی باڈی مطلب جہاں سے انٹرس ہوتی ہے جنرل ہاسپٹل کی وہاں تھی, اور وہ لڑکا پاس کھڑا ہوا تھا. اور اس کے کہتے ہیں 2-3 منٹ بعد اس کی فیملی آ گئی ہے ساری وہاں پہ, اور مطلب انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور باڈی اس کی وہاں پڑی ہوئی تھی. ان کو کوئی ہوش نہیں تھی, کچھ نہیں تھا پتہ. یہ لوگ ویسے اس کو لے کے گھر آ گئے ہیں, اور جب گھر آئے ہیں تب ہمیں یہ کہا گیا, اس لڑکے نے یہ کہا کہ ابورشن کے لیے, مطلب ابورشن میں اس کی بلیڈنگ زیادہ ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے ایسے ہوا ہے. تو مطلب ظاہری بات ہے, کوئی بھی عزت دار لوگ ہوں گے وہ اس بات کو دیکھ کے چپ ہی کریں گے, مطلب اس چیز کو اچھالنے کی کوشش تو نہیں کریں گے. تو بس ہم لوگوں نے جب گھر آئے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو چینج وغیرہ کرنے کی جب کوشش, مطلب نہلانے کے لیے تیاری کر رہے تھے, اس کو جب ہم نے چینج کیا تو اس کی حالت ہی وہ کچھ اور تھی, کچھ اور ہی وہ بیان کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کی باڈی پہ سارے نشانات تھے, مطلب پتہ چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. پھر ماما کو بتایا میں نے, مطلب سب ہم ادھر ہی تھے عورتیں ساری. پھر ہم لوگوں نے دیکھا ہے, پھر ہم سب نے اکٹھے ہو کے بات کی ہے, اور پھر ہم لوگ FIR کروانے گئے ہیں. اچھا, آپ کو کیسے آئیڈیا ہوا کہ مطلب وہ جو مقتولہ تھی ان کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے؟ آپ اتنے مطلب باوثوق طریقے سے یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اگر کچھ اور ہو, اگر اس کی اپنی مرضی ہوتی, اس کی باڈی پہ سویلنگ نہ ہوتی, اس کے پاؤں میں مٹی نہ ہوتی, مٹی اور خون سے اس کے پاؤں بھرے ہوئے تھے, اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی, اس کے بدن کے اوپر جو تھے وہ سارے مطلب نشان پڑے ہوئے تھے, مطلب جیسے نیل پڑے ہوتے اس طرح کے نشان تھے, اس کے گلے پہ نشان تھے. اس کا اگر ہاسپٹل بھی گئے ہیں, کسی کلینک پہ بھی گئے ہیں, تو اس کا بریلا ویسے ہی لگا ہوا تھا, وہ آؤٹ نہیں ہوا ہوا تھا. آپ خود بھی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ ہاں جی, میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ. آپ ذرا خود بتائیے کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں اسٹاف نرس ہوں, میں کھانا ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں. آپ کو علم ہو گیا کہ لڑکی کی جو صورتحال تھی وہ بہت زیادہ بری ہے, گردن پہ نشان ہے, کلائیوں پہ نشان ہے, باڈی پہ اسکریچز ہیں, کچھ اور بھی ایسی چیزیں جو ہم نہیں اس طرح پبلکلی کہہ سکتے. بہرحال آپ کو یقین ہو گیا کہ زیادتی کی گئی ہے, پاؤں میں مٹی جمی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد ہم لوگوں نے سب نے مطلب بڑوں کو بتایا, مطلب پاپا وغیرہ کا, چاچو وغیرہ کو اکٹھا کر کے پھر ہم لوگوں نے مطلب بات بتائی ان کو کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. اس کے بعد ہم لوگ نشتر گئے ہیں, مطلب وہ ہمارا قریبی وہ پڑتا ہے پولیس اسٹیشن. پھر وہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے کمپلین کروائی ہے, کیونکہ جس دن وہ گئی ہے اس دن صبح 10 بجے سے اس کا فون کنٹینیوسلی آف آ رہا تھا, رات تک اس کا فون آف ہی تھا. میری جو کزن ہے, اس کی چھوٹی بہن جو ہے, اس نے اس کو پوچھا بھی ہے لڑکے کو کہ اس کا فون کہاں پہ ہے. کہتا مجھے نہیں پتا اس کا فون کون لے گیا ہے. حالانکہ اس لڑکے کا فون اس کے پاس ہی تھا, لیکن اس کا فون نہیں ابھی تک ہمیں ملا. اس دن صبح
رابعہ گئی کہاں تھی اور یہ جو اعجاز ہے یہ ان کو لے کے کیوں گیا؟ کسی شخص کو پتہ تھا پورے خاندان میں گھر میں کہ اعجاز رابعہ کو کسی جگہ لے کے جا رہا ہے؟ وہ کام کے لیے اکثر جاتی ہوتی تھی، مطلب وہ بیوٹیشین ہے تو وہ کام کے لیے جاتی ہوتی تھی. اس دن بھی وہ کام کے لیے گئی تھی اور چاچو کو پتہ تھا، چاچو کو بتا کے گئی تھی وہ کہ اعجاز مجھے چھوڑنے جا رہا ہے. ہاں جی. تو جب اعجاز اسے چھوڑنے گیا ہے، گھر سے چھوڑنے کے لیے لے کے گیا ہے، اور واپس جب ڈیڈ باڈی انہوں نے دی ہے آپ کی فیملی کو، اس کے بعد سے اعجاز کہاں پہ غائب ہے؟ اس کے بعد سے ہمیں نہیں پتہ، وہ ملا ہی نہیں ہے. اس کے گھر والے رات کو ضرور آئے ہیں جب باڈی مطلب ہم لے کے آئے ہیں گھر، تب اس کی بہنیں آئی ہیں بس، اور اس کے فادر ادھر بیٹھے رہے ہیں پاپا وغیرہ کے ساتھ، لیکن وہ نہیں تھا یہاں پہ. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، وہ کہیں نکل گیا، اس کی طبیعت کافی خراب ہے، مطلب سٹوریز بنا رہے تھے ڈفرینٹ، لیکن ہمیں نہیں پتہ، وہ ہمیں نہیں نظر آیا، یہاں پہ آیا ہی نہیں ہے. وہ اعجاز کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی کہ رابعہ 4 سے 5 ماہ کی پریگننسی کے ساتھ تھیں اور وہ ایبورشن کے لیے ہاسپٹل گئے، جس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی. آپ کی رابعہ کے ساتھ دوستی تھی؟ اگر تھی تو آپ کو اس چیز کا علم تھا کہ کوئی ایسا معاملہ ہے یا نہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ 5 ماہ کی پریگنینسی، 4 ماہ کی پریگنینسی، 3 ماہ کی پریگنینسی، اگر بندہ ایک سینسیبلی بھی ایک چیز سوچے، اگر اس کو پتہ تھا میں پریگننٹ ہوں تو اس نے فرسٹ منتھ میں کیوں نہیں کروایا ابورشن؟ اسے سیکنڈ منتھ میں کیوں نہیں کروایا؟ اسے تھرڈ منتھ میں کیوں نہیں کرایا؟ 5th منتھ سب سے رسکی منتھ ہوتا ہے، مطلب اس سے بعد مطلب جان کو خطرہ ہوتا ہے اور کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا. مطلب اگر آپ کہیں کہ پرائیویٹ کلینک والے وہ بھی جلدی اس چیز کو نہیں پکڑیں گے. مجھے نہیں پتا وہ اس کو کہاں لے کے گیا ہے، مطلب اگر اس کی طرف سے یہ بات تھی تو اگر یہ بھی تھا تو تب بھی جو اس کا حال تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب جو رابعہ کی باڈی کی سچویشن تھی وہ زیادہ بری تھی؟ بہت زیادہ. اچھا، آپ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں، مجھے ایک چیز بتائیے گا، ایبورشن کے بعد کی کنڈیشن اور گینگ ریپ کے بعد کی کنڈیشن دونوں میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بہت فرق ہوتا ہے. کیا فرق کیا ہے جس سے آپ کو پتہ چلا کہ یہ کچھ اور ہوا ہے؟ ایک تو اس کی باڈی پہ بہت سارے نشانات تھے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو پورا ایریا ہے وہ سوولن ہوا تھا، وہ پورا سوجا ہوا تھا. اس کے بعد جو اس کی مطلب چیزیں تھی، اس کا ٹراؤزر تھا اور اس کا دوپٹہ ہی مطلب ریپ کر کے انہوں نے رکھا ہوا تھا. رابعہ کی جانب سے آپ کو کبھی پہلے بتایا گیا کہ یہ جو اعجاز ہے جس کے ساتھ رشتہ پکا ہونے کی بات چیت چل رہی ہے دونوں خاندانوں کے اندر، اسی اعجاز نے کبھی رابعہ کو کہا ہو باہر ملنے کے لیے یا کوئی جسمانی تعلقات قائم کرنے کے لیے، کوئی ایسی بات آپ کو پتہ چلی ہو؟ نہیں، وہ گھر پہ ہی ہوتی تھی. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اس نے باہر کیوں جانا تھا؟ جب فورینزک والے آئے ہیں، انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو فورینزک کی ٹیم نے آپ کو کیا باتیں بتائی ہیں؟ انہوں نے ہمیں تب یہی کہا تھا کہ ڈکلیئر ہے تو یہ ریپ ہی ہے اور ایک بندے کا کام نہیں ہے یہ. ماں جی، آپ مجھے بتائیے گا کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بچی کو ریپ کیا گیا ہے، اس کے بعد یہ قتل ہوئی ہے، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو جو اعجاز کے فیملی والے ہیں، ظاہر ہے ان دونوں کا رشتہ ہونے والا تھا، اعجاز کی بہنیں، اس کی والدہ، وہ آپ کے گھر آئی ہیں، ان کا رویہ کیسا تھا؟ وہ کیسی باتیں کر رہے تھے؟ یہ رات کے ٹائم ہی آئی، جب ڈیڈ باڈی آئی ہے نا تب اس کی 3 بہنیں آئی ہیں اور اس کے والد آئے ہیں. اس کی والدہ وہ کہہ رہے تھے کہ بیمار ہے تو وہ نہیں آ سکتی. بہنیں جو آ کے سب کے گلے لگ کے رو رہی ہیں اور مجھے کہہ رہی تھی کہ 2 ماہ کے بعد میری امی نے آپ کے پاس آنا تھا. رشتہ میری امی مان گئی ہیں کہ رابعہ کے ساتھ اب اعجاز کا جو ہے نا رشتہ ہو جائے گا. تو اسی طرح روئے جا رہی تھی اور باتیں کیے جا رہی تھی کہ رابعہ اعجاز کو چھوڑ کے چلی گئی ہے. میرا بھائی اسے بہت پیار کرتا تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اندر کیا کچھ ہوا ہے، یا ہمیں تو یہی تھا کہ وہ یہ حادثے میں موت ہوئی ہے، حادثے میں موت ہو گئی ہے، اس لیے ہم چپ ہو گئے. ظاہر ہے ساری بہنیں آ کے رو رہی تھی، ہمارے گلے لگ کے ایک ایک کے ساتھ وہ رو کے یہی باتیں کر رہی تھی کہ میری ماں بڑی بیمار ہے، میرا بھائی بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بڑی ٹینشن میں ہے، پریشان ہے. بس اسی ٹائم آئی. اس کے بعد صبح کے ٹائم کوئی نہیں ہمارے پاس آیا. آخری رسومات کرنے کے لیے آپ نے رابعہ کی ڈیڈ باڈی کو نہلانا تھا، اس لیے جب آپ نے دیکھا، جب ڈیڈ باڈی دیکھی تو تب علم ہوا ہے ہماری اس بہن کو کہ اس کے ساتھ کچھ درندگی کی گئی ہے. اس بچی نے آپ کو بتایا، اس کے بعد آپ نے پولیس کو کال کی. اس کے بعد اعجاز کی فیملی کدھر گئی؟ پتہ نہیں کدھر گئی، ہمیں نہیں پتا. یہاں سے غائب ہو گئی اس کی بہنیں؟ کوئی بھی نہیں تھا ادھر. پہلے وہ ادھر ہی تھے، اس کا بھائی بھی اور اس کے والد بھی ادھر تھے. تو جب پولیس آئی اس کے بعد فیملی غائب ہوئی ہے. کیونکہ ہم پولیس اسٹیشن خود گئے تھے. خود ہی گئے تھے. میں کال نہیں ہم نے پولیس کو کی تھی، ہم لوگ پولیس اسٹیشن خود گئے تھے رپورٹ کروانے کے لیے.
یہ رابعہ کے جس لڑکے اعجاز کے ساتھ شادی ہونی تھی جس کو آپ نے FIR میں نامزد کیا ہے، اور مجھے پہلے پتہ چلا ہے کہ وہ جب ہاسپٹل آپ لوگ گئے ہیں تو وہ اپنے منہ سے مان بھی رہا تھا کہ میرے سے رابعہ کا قتل ہو گیا ہے تو آپ لوگ مجھے مار دیں. اعجاز کی رپیوٹ کیا ہے آپ کی نظر کے اندر؟ اس واقعے سے پہلے تک اعجاز کیسا لڑکا تھا؟ اس کا کوئی معاملہ پتہ چلا ہو، کسی خاتون کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا ہو یا کچھ بھی ایسی بات؟ نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں سنی کبھی. میں نے کہ اس واقعے سے پہلے وہ کلین تھا. ہاں جی، اب ہمیں سنا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کیا تھا یا نہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سنا کچھ ایسا، ایٹ لیسٹ اپنے محلے میں تو نہیں سنا. ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، اب آپ کی ان کے والد کے ساتھ بھی بات کرواتے ہیں، رابعہ کے متعلق کچھ اور چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. مین صاحب میں دسو تاڑے کنے بچے گئے نے؟ میرے 4 بچے نے جی. جس بچی دی ڈیتھ ہوئی ہے رابعہ، ان کا کنواں نمبر ہے؟ دوسرا. رابعہ کس قسم دی کڑی سی؟ بڑی اچھی لڑکی سی. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਵਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? میں نہیں بول سکتا. ناظرین، حالات بہت زیادہ عجیب و غریب ہیں اس گھر کے، چونکہ واقعہ ہی ایسا ہو گیا ہے کہ رابعہ اور اعجاز کا رشتہ پکا ہو رہا تھا. دونوں فیملیز یہ کوشش کر رہی تھیں کہ ان دونوں بچوں کی آپس میں شادی کر دی جائے، لیکن اعجاز کی جو والدہ ہیں وہ کافی عرصے سے اس بات پر راضی نہیں ہو رہی تھیں. لیکن جو رابعہ کی فیملی ہے وہ سارے چاہتے تھے کہ جہاں بچے چاہتے ہیں ان کی آپس میں شادی کر دی جائے. ابھی آپ نے ان کے فادر کی کنڈیشن دیکھی ہے، تھوڑی دیر پہلے یہ بڑے حوصلے میں تھے، اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اعجاز کو معاف کرنا ہے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیں، تو ان کی جانب سے بڑا سخت سٹانس لیا گیا کہ وہ مر ضرور سکتے ہیں لیکن اپنی بچی کو انصاف ضرور دلائیں گے، آخری دم تک کوشش کریں گے کہ اس بچی کو انصاف دلایا جائے. بہرحال یہ ایک عجیب و غریب واقعہ تو نہیں ہے، کیونکہ آئے روز ایسے واقعات آج کل سامنے آتے رہتے ہیں کہ لڑکیوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کے ساتھ درندگی کی جاتی ہے، پہلے شادی کا بہانہ کیا جاتا ہے. مختلف کیسز کے اندر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں سے عجیب و غریب واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کیس رپورٹ کرنا اس لیے ضروری تھا چونکہ اس کے پیچھے ہم آپ تک کچھ اہم باتیں بھی پہنچانا چاہتے ہیں، کچھ اہم سبق جو ہیں وہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس وقت جو محبت بہت زیادہ پروان چڑھتی دکھائی دے رہی ہے، لڑکیاں آنکھیں بند کر کے اپنے محبوب کے اوپر یقین کرتی ہیں اور ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں. اس واقعے کے اندر جو فورینسک ٹیم آئی انہوں نے اس فیملی کو بتایا کہ بچی کے ساتھ ریپ تو ہوا ہے لیکن یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں، اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ لوگوں نے اسے درندگی کا نشانہ بنایا ہے. FIR لانچ ہو چکی ہے، جو ملزم ہے جسے نامزد کیا گیا ہے وہ بھی اس وقت حراست کے اندر ہے، لیکن جو فورینسک ٹیم کی جانب سے بتایا گیا اور جو اس لڑکی کی جانب سے بتایا گیا، چونکہ یہ خود میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں لگتا. ان کی جو رابعہ ہے اس کی گردن کے اوپر، اس کے بازوں کے اوپر، جسم کے اوپر اور بھی مختلف جگہوں کے اوپر بڑے سویر قسم کے نشانات تھے اور بہت زیادہ برا سلوک کیا گیا تھا. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی سبق ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کے اوپر اس طرح اندھا یقین نہ کریں، ان کی ہر بات نہ مانیں. جو اپنی عزت ہے، اپنے خاندان کی عزت ہے، اس کا خیال رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اور ہمیں یقین ہے کہ پولیس جلد از جلد اس کیس کو سارٹ آؤٹ کرے گی اور جو اس کا نتیجہ ہے وہ بھی سامنے آئے تاکہ معاشرے کو سبق ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس شخص نے یا جن افراد نے یہ ظلم ڈھایا ہے اس بچی کے اوپر انہیں بھی کیفرے کی داد تک پہنچایا جا سکے. اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.